السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، ہم مولانا سلمان ندوی کے بارے میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں مختلف علماء سے ہم سنتے ہیں کہ وہ مولانا سلمان ندوی کے بارے میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ لیکن اب کی بات جب مولانا سلمان ندوی نے حد سے تجاوز کر دی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ فرعون کا سردار کہہ دیا، مطلب صاف ہے کہ سلمان ندوی کی زبان، یہ سلمان ندوی جو پہلے سلمان ندوی تھے، یہ ان کی زبان نہیں ہے بلکہ یہ رافضیت کی زبان ہے جس نے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی۔ اس کا بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، یہ وقت چونکہ آپ سب جانتے ہیں لاؤڈ اسپیکر خوب سارے لگے ہوئے ہیں، اشارے کنائے میں صرف ایک بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، رافضیت کی جو ہوا چلی ہے وہ چلتے چلتے اب ہمارے آستینوں کے سانپ کی شکل میں ہمارے بیچ میں بھی وہ آندھی چلی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ سب سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک رافضیت میں بڑا نام جس کو ہم لوگ اپنے سر کا تاج سمجھتے تھے، وہ تاج کوئی اور نہیں ہے، وہ تاج مولانا سلمان ندوی ہے۔ آپ جانتے ہو نا اچھی طرح، آج کل خاص کر جس طرح سے انہوں نے اپنی زبان سے غلاظت بکنا شروع کری ہے، حالانکہ کئی سارے ہمارے دوست و احباب ہیں، ہم خود جب ندوے کے متعلم تھے، ان ندوے کے شاخ میں متعلم تھے، حضرت مولانا مفتی عتیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شاگردوں میں تھے، اس وقت مولانا سلمان ندوی صاحب کی بڑی قدر و قیمت تھی، خود دارالعلوم دیوبند کے فضلاء ان کو اپنے سر کا تاج سمجھتے تھے۔ لیکن یاد رکھو، جس نے صحابہ کے شان میں گستاخی کی، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اور اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ اس کے ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر رشتہ ہوتا تو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے کئی موقعوں پر اپنا موقف ظاہر نہ کیا ہوتا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ صحابہ کی شان میں خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پہ آ کر جس نے اپنی زبان سے غلاظت بکی، اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر مولانا سلمان ندوی صاحب اپنی اس غلاظت والی حرکت سے اور اپنے اس ناپاک زبان سے وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، ہم سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب اگر ان کی ویڈیو، ان کی تقریر کوئی اس کے باوجود سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اس میں آپ سب سے صاف ستھرے انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے حد ختم کر دی۔ آپ جان بھی رہے ہیں انہوں نے حد ختم کر دی، یہی وجہ کہ دارالعلوم دیوبند سے اب تو بہت لمبے چوڑے لیٹر پیڈ کی شکل میں ان پر فتویٰ بھی آ گیا۔ اس سے پہلے دارالعلوم نے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا تھا، وہ تو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی جرأت کو سلام کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ان کو برخاست کیا گیا، ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا۔ لیکن اب کی بات جب مولانا سلمان ندوی نے حد سے تجاوز کر دی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ فرعون کا سردار کہہ دیا، مطلب صاف ہے کہ سلمان ندوی کی زبان، یہ سلمان ندوی جو پہلے سلمان ندوی تھے، یہ ان کی زبان نہیں ہے بلکہ یہ رافضیت کی زبان ہے جس نے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی، اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس لیے آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ذمہ دار لوگ ہو، بہت سے علماء نظر آ رہے ہیں، استاد نظر آ رہے ہیں، دوسرے لوگ جو ان کی ویڈیو سنتے ان کو منع کیجئے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ رافضیت کا پیڑ، رافضیت کا پودا اگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا کرے، صحابہ کی شان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نعوذ باللہ محرم کے دنوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی، نعوذ باللہ کچھ لوگ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا نام لے کر، کچھ لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو کان کھول کے، یہ پوری کائنات میں جو دین باقی ہے یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے صدقے میں باقی ہے۔ لوگوں کو آپ سنیں گے نا نعوذ باللہ وہ صحابہ کی اولاد کے خلاف یا کسی صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، ان کا کوئی لمبا چوڑا مقصد نہیں ہے، کیونکہ جو اسلام کے لیے کچھ کر نہیں سکتے پھر وہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو جس غار میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رات گزاری، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس غار میں گئے، جتنے سوراخ سے بند کیے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں لگائی اور غار کی صفائی کی۔ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کو پھر اندر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کے لیے لیٹے نا تو نبی علیہ السلام نے اپنا سر سیدنا ابو بکر کی گود میں رکھا، تو
تو ایک سوراخ باقی تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے پیر کی ایڑی اس سوراخ پر لگا لی کہ مبادا کوئی جان لیوا جانور، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی بچھو، کوئی سانپ ادھر سے آ کے تو پیارے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اسی سوراخ میں سے سانپ نے ڈنک مارا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اندازہ لگائیں کہ عام نماز جب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر مکھیاں مچھر آ جائیں تو آدھے نمازیوں کی تو نماز ہی غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں ڈنک مارا ہے اس نے ایڑی پر سیدنا ابوبکر صدیق کی، سانپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اف تک نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں، مبادا ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب اس نے دوبارہ ڈنک مارا، تو اس لیے ڈنک مار رہا ہے کہ پیر ہٹائیں، یہ اس لیے نہیں پاؤں ہلا رہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھ نہ کھل جائے۔ جب اس نے تیسری بار ڈنک مارا تو پیر پھر بھی نہیں ہلایا، لیکن کیونکہ جب زہر چڑھنے لگا تو خون میں جب زہر شامل ہوا تو جسم میں شدت کی تکلیف، درد پیدا ہوا۔ اس درد کی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ٹپکنے لگے۔ آنسوؤں کے چند قطرے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے اوپر گرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابوبکر کیا بات ہو گئی، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی حادثہ ویسے بھی ہو جائے گھر میں، ہم سیدھا ہی فون کر کے کہتے ہو فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابوبکر کیا بات ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ قربان جاؤں ان لفظوں پر۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آج آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ محرم کا مہینہ ہے، عشق رسول کا مہینہ، عشق اہل بیت کا مہینہ، عشق مولا علی کا مہینہ، عشق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ، وہ مقدس مہینہ ہے جس میں یہ بات لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ اہل بیت کے ساتھ، محمد الرسول اللہ کے ساتھ جن لوگوں نے وفا انتہا تک نبھائی ہے ان کو اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، ان کو صحابہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور وہ درجہ ایسے ہی نہیں ملا، ان لوگوں نے اپنے جسم، اپنا خون، اپنی ہڈیاں، اپنی روحیں، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اسلام کے لیے نچھاور کر دی۔ پوچھا ابوبکر کیوں رو رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کوئی چیز ڈنک مار گئی، دیکھیے میری ایڑی میں کیا ہو گیا، نہیں۔ قربان جائیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، ان کے ماں باپ پر جنہوں نے ایسی اولاد پیدا کی۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے امی ابو بھی، میں بھی اور میری اولاد بھی آپ پر قربان ہو جائے۔ لفظ سنیں عاشق رسول کے کیا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے سب کا بدلہ واپس کر دیا جنہوں نے اسلام پر احسان کیے۔ ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ میں ابوبکر کا احسان نہیں لوٹا سکا، اسے کل اللہ کے پاس لے جاؤں گا اور میرا رب اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صاحب نے ڈنک مار لیا، بچھو نے مار لیا، درد ہو رہا ہے، زخم ہو گیا، نہیں بھائی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ اور میں بھی، میری بیوی بچے بھی، یا رسول اللہ ہم سب آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی چیز نے میرے پاؤں پہ کاٹ لیا ہو۔ حسن دیکھیں عشق کا۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے، ایک بوڑھی عورت نے آ کے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں کچھ دیں اور دشمن آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ بدر تیار ہے۔ یا رسول اللہ گھر میں نوجوان نہیں، پیسے نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، بس یہ ایک بچہ 1 سال کا، وہ مجھے پتا آپ کے پاس ڈھالے کم ہیں، آپ اس بچے کو بھی ساتھ لے جائیں، دشمن اگر آپ کی طرف تیر مارے تو آپ اس کو بطور ڈھال استعمال کریں، میرے بچہ بطور ڈھال استعمال ہوگا تو میں سمجھوں گی کہ میں نے محمد رسول
اللہ کے لیے کوئی قربانی پیش کی ہے۔ بچہ اس کے جذبے کو دیکھ کے اسے واپس لوٹایا گیا۔ یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ نعوذ باللہ محرم کے دنوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ مولا علی کرم اللہ وجہ کا نام لے کر، کچھ لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو کان کھول کے، یہ پوری کائنات میں جو دین باقی ہے یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے صدقے میں باقی ہے، یہ ان کی بدولت باقی ہے۔ اور کن کی بات کرتے ہو اہل بیت کی، کہ اہل بیت کو نعوذ باللہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا ان سے تعلق نہیں تھا۔ ارے اہل بیت سے جو وفاداری صحابہ نے نبھائی ہے وہ تم نہیں نبھا سکتے۔ اور اتنا پیار تھا اہل بیت کو صحابہ سے، سنو مولا علی کرم اللہ وجہ نے بھی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور ان 72 شہداء کی لسٹ نکالو جن کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی ہے۔ ان میں عمر فاروق بھی ہیں، ان میں سیدنا عمر بھی ہے، ان میں سیدنا ابو بکر بھی ہیں، اس میں عثمان بھی ہیں۔ اور یہ وہ والے عمر عثمان ابو بکر نہیں ہیں، یہ وہ عمر عثمان ابو بکر ہیں جن کا نام مولا علی نے اپنے یاروں کے نام پر رکھا ہے، اور اس لیے رکھا تھا کہ قیامت تک آنے والے بدبختوں کو بتا دے کہ اگر تم رسول اللہ کے صحابہ پر تنقید کرنا چاہو گے تو یاد رکھو اہل بیت کو صحابہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام صحابہ کے نام پر رکھتے ہیں، وہ اپنی اولادوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ اور اہل بیت سے اس طرح کا عشق ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے بیٹے، اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا تھا، بیٹے نے ایک دن سوال کیا تھا، یا امیر المومنین جب مال غنیمت آتا ہے بہترین کپڑے سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کی جاتے ہیں، بہترین ساز و سامان، ہم بھی تو صحابہ ہیں، ہم نے بھی تو جنگیں لڑی ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، تمہارا نانا پتہ نہیں کون ہے، ان کے نانا سیدنا خاتم النبیین محمد رسول اللہ ہے، تمہارا باپ جو ہے میں ہوں، اور ان کا باپ تو مولا علی کرم اللہ وجہ ہے جس کی محبت مسلمانوں کا ایمان، جن کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کہا کہ ان کی محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا تمہاری ماں کون ہے؟ ان کی ماں تو سیدنا فاطمہ الزہرا ہے۔ تمہاری نانی کون ہے؟ ان کی نانی تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم قدم پر اہل بیت کی محبتوں کا اعلان کیا ہے، قدم قدم پر اہل بیت کی محبت کا، اہل بیت کی وفاداری کا، اور پھر اہل بیت نے ان کو اس طرح اپنے ساتھ لگا کے رکھا کہ میدان کربلا کے شہداء میں، میدان کربلا کے شہداء میں سیدنا امام حسین کے ساتھ عمر بھی شہید ہوئے، ابو بکر بھی شہید ہوئے، اور عثمان بھی شہید ہوئے۔ یہ نام اس لیے نہیں لیے جاتے کہ کہیں مسلمانوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ اچھا اتنی محبت تھی کہ اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا نام بھی رسول اللہ کے دوستوں کے نام پر رکھا ہوا ہے۔ پیارے محمد رسول اللہ کے جو دوست ہیں، محمد رسول اللہ کے جو یار ہیں، کل قیامت کا بھی دن جب ہوگا تو وہ بھی محمد رسول اللہ کے روضے سے ساتھ میں آئیں گے۔ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے، دائیں ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا۔ صحابہ نے دیکھا، اور میں کیا دیکھتے ہو؟ کل قیامت کا جب دن ہوگا میں اسی طرح اپنے روزے سے باہر نکل کے آؤں گا۔ تو اس بات کو بالکل ذہن نشین کر لیجئے کہ محرم کا مہینہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی وہ محبتیں جو ان کی اہل بیت کے ساتھ ہیں ان کو بھی بتانے کا مہینہ ہے، اور صحابہ اکرام کی شان کو بلند کرنے کا۔ اور جتنے لوگ جھوٹے قصے کہانیاں بنا کے پھر رہے ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، سنتے جاؤ۔ کئی لوگوں کو آپ سنیں گے نا، نعوذ باللہ وہ صحابہ کی اولاد کے خلاف یا کسی صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، ان کا کوئی لمبا چوڑا مقصد نہیں ہے، کیونکہ جو اسلام کے لیے کچھ کر نہیں سکتے پھر وہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ جس میں خود کچھ کرنے کا قابل نہیں نہ ہوتا بندہ، پھر وہ دوسرے کی برائی کرتا ہے۔ جو خود دین کو آگے نہیں پہنچا سکتا
وہ دین کو آگے پہنچانے والوں کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جتنے فتنے باز حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے خلاف بولتے ہیں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی اولادوں کے خلاف بولتے ہیں، کوئی تاریخی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں، کوئی مستند کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے. صرف اس لیے شوشہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو ورگلاتے رہیں، اصل مقصد سے پیچھے ہٹاتے رہیں. لیکن اصل مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اہل بیت سے محبت اور عشق کریں گے، صحابہ کے ساتھ اپنی محبت کو قائم رکھیں گے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے تعلق میں حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹنے کی باری آتی ہے، حلق کرانے کی. حضرت معاویہ کو بھی ایک بال ملے ہیں، ناخن کٹے ہوئے حضرت معاویہ کو ملے ہیں. انہوں نے اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی اس زمانے کی قارورہ باٹل میں رکھے ہوئے ہیں، حضرت معاویہ نے سنبھال کے رکھے ہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت اماں عائشہ کے پاس ایک عرصے بعد حضرت معاویہ تشریف لائے. معاویہ کیسے آئے؟ اماں جان خواہش لے کر آیا. ام المؤمنین پوچھتی ہیں کیا خواہش؟ بیٹے آتے ہیں، ماں سے بڑے راز اور نیاز سے بات کرتی ہیں اور ماں ان کی بات مانتی ہے. آپ ہماری اسلامی اماں ہیں، میری بھی ایک درخواست مان لیجئے. بولیے. کہ وہ چارپائی جس پر رسول اللہ سوتے تھے، حضرت ابو بکر عمر سمیت رسول اللہ کا جنازہ مبارک اسی پہ اٹھا تھا. آپ جو مانگتی ہیں لے لیں، وہ چارپائی مجھے دے دیں. کیا مانگنا اور کیا لینا. حضرت معاویہ وہ چارپائی لاتے ہیں. ملک شام میں وہ چارپائی حضرت معاویہ کے جنازے کے لیے وہی چارپائی تیار رہتی ہے. وفات کی باری آئی، فرمایا یہ میں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی سجائی ہوئی تھی، یہ ناخن اور بال رسول اللہ کے ہیں، یہ میرے کفن میں میرے چہرے پہ ڈالنا، اسی چارپائی پہ جنازہ اٹھانا جس پر حضور کا جنازہ اٹھانا. لوگوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں آدھے سچ بولنا شروع کر دیے. میں پورے جھوٹ کی بات نہیں کرتا، آدھے سچ. جی یہ ہوا تھا، اجی یہ ہوا تھا، اجی یہ ہوا تھا، جی پورا ہوا تھا، پوری بات کریں. پوری بات نہیں کی جائے گی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا ایک حدیث سناؤ. میں نے کہا جی بڑے شوق سے، ہم تو حدیث سننے کے لیے بیٹھے ہیں. ہو حدیث، بسم اللہ سناؤ. معاویہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، حضور پاک نے فرمایا تھا معاویہ شادی نہ کرنا، تو معاویہ نے نہیں کی. مرنے کے قریب ہو گئے، وفات سے پہلے حکیموں نے کہا شادی کر لے ورنہ تو جلدی مر جائے گا. معاویہ مجبور تھا، کرتا کیا نہ کرتا، شادی کر لی. شادی کی، بیٹا یزید پیدا ہوا، اس نے آل نبی کو ذبح کر دیا. میں نے کہا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنیوں کی 6 کتابیں. اصول کافی، من لا یحضرہ الفقیہ، استبصار، تہذیب الاحکام، ہمارے اہل تشیع کی 4 کتابیں. 6 اور 4 10، 11واں اللہ کا قرآن. مجھے تو اس میں روایت نہیں ملی، تو کہاں سے لایا ہے؟ کہاں سے لایا ہے؟ سند پیش کر، روایت پیش کر، بات پیش کر. یہ ایسے اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے. مجھے اڑتی چڑیا کی رپورٹ کیا، بیٹھی چڑیا کی رپورٹ بھی نہیں چاہیے. یہ فرمان پیغمبر ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگا. بیٹا کوئی ہے دلیل؟ لا سکتے ہو؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. ہے کوئی دلیل؟ چپ. میں نے کہا کیسی ذہنیت لے کر بیٹھے ہوئے خدا کے بندے. معاویہ تو رسول اللہ کا ایسے کہنا ماننے والا تھا. روایات میں آتے ہیں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ کوئی میرے پاس بندہ بھیجیں جو میں اس کو چیز لے کر دوں. اس طرف حضور نے اشارہ فرمایا یہاں سے معاویہ اس کے ساتھ جاؤ، چیز لاؤ. معاویہ دور تک ایسے گئے اور واپس آئے، چیز لے کر آئے. حضور نے فرمایا جوتی نہیں پہنی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہاں سے جاؤ، جوتی اس طرف پڑی تھی، اگر ادھر جاتا تو آپ کے فرمان میں دیر ہو جاتی. تو اس بندے کو کہتا ہے کہ اس نے موت کے ڈر سے شادی کی ہو، اپنی دماغ کو ایک بار واش کر. کون سے نظریہ پیش کر رہے ہو؟ یہ روایت کذب ہے اللہ کے رسول پہ، جھوٹ ہے پیغمبر اسلام پہ. اس کا دین، شریعت، ایمان، سچائی سے دور دور کبھی کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے. ہاں اگر یہ ہوتی تو معاویہ موت قبول کر لیتا، شادی نہ کرتا، کیونکہ موت تو ویسے ہی آنی ہے، کل کی آج آ جائے، پیغمبر کا فرمان غلط نہ ہو.
لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی یزید کا دل دادا ہوں. یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ میں کوئی یزید کی تعریف کر رہا ہوں. ہم کل بھی حسینی تھے, ہم آج بھی حسینی ہیں, ہم قیامت میں بھی حسینی رہنا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھنا. میری اس گفتگو سے یہ نہ سمجھنا کہ میرا یزید پلید سے کوئی واسطہ ہے. نہ میں کل یزید کو اچھا کہتا تھا, نہ آج اچھا کہتا ہوں. میں قاسم العلوم والخیرات, بانی دارالعلوم دیوبند, حجت الاسلام والمسلمین, حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, اس کی روحانی اولاد ہو. وہ عجب باربہ ان کی 2 جلدوں میں جہاں یزید لکھتے ہیں وہاں پلیت لکھتے ہیں. میں یزیدی نہیں ہوں, نہ مجھے یزید کا کوئی قریبی سمجھنا. میں بالکل چھوٹی عمر میں شاید اس بچے سے بھی لگ بھگ ہوں گا. باتوں میں حضرت والد محترم رحمہ اللہ سے پوچھا, ابو یہ یزید کا مسئلہ کیا تھا, یہ یزید کیا تھا؟ ابو نے میری عمر دیکھی, میرا سوال دیکھا, وہ جواب دیا. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, وہ آج بھی ذہن میں انمٹ نقوش ہیں. فرمایا بیٹا کیا یزید کرتے ہو؟ ہم میدان کربلا میں ہوتے تو ہماری لاش حضرت حسین کے ساتھ ہوتی. ہم کوئی یزیدی نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. اس روایت پر رد کر رہا ہوں, میں یزید کی حمایت نہیں کر رہا, نہ یزید کی حمایت میں مجھے سمجھنا. کوئی یزید کی تعریفیں شروع کر دے تو ایک ہی جواب دیا کرے, ایک ہی جواب, باقی بات چھوڑیں. 100 باتوں کی ایک بات. اسے کہو جھولیاں اٹھاتے ہیں. جھولی سمجھتے ہو نا, بڑی دعا. ہاتھ تو چلو چھوٹے بن جائیں گے نا, جھولی بڑی ہے. آؤ جھولی اٹھاتے ہیں. اللہ ہمیں حسین کا ساتھ عطا فرمائے, تجھے یزید کا ساتھ عطا فرمائے. ہمت کر اور آمین کہہ کے دکھا. ایک بندہ میرا سر کھانے لگا مسجد میں, ایک سوال, دوسرا, تیسرا, چوتھا. ہر سوال کرنے والا عقل مند بھی نہیں ہوتا. الانسان تحت اللسان, جو بولے اس کے نیچے پتہ چل جاتا ہے بندہ کہہ کیا رہا ہے. ایک بندے نے مسئلہ بیان کیا, سورج غروب ہوگا تو نماز مغرب کا ٹائم ہوگا. ایک نے پوچھا اگر غروب نہ ہو 2-4 دن تو پھر مغرب کب آئے گی؟ ٹھیک ہے, تو جس کا دماغ یہ ہو اس کے سوال کا فائدہ. وہ یزیدی میرا سر کھا رہا, یہ صحابہ نے بیعت کی. میں نے کہا صحابہ نے بیعت توڑی, کرنا تاریخ سے ثابت, توڑنا صحیح بخاری جلد 2 سے ثابت. میں جوابات توڑتا گیا. پھر بھی یزید کی لالچ اسے لگی ہوئی تھی. میں جی فیصلہ کرو, آج جھولیاں چکی ہے, آؤ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے حسینی بنائے, حسین کے ساتھ رکھے. کہتے ہیں آمین. میں نے کہا رب تجھے یزیدی بنائے, یزید کے ساتھ رکھے. اس نے جھولی نیچی کر لی. میں نے کہا ڈھڈو تو ہی سمجھتا ہے یزید اللہ کم کوئی نہیں ہے, تے کم خراب ہے, اے تے بیڑی بوڑھ بننی ہے ساری. اندروں تو بھی سمجھتا ہے اندر سے, کیا دنیا کو خراب کر کے یزید کی تعریفیں کر رہا ہے. اور کہیں کوئی یہ کہہ دے کہ یزید غلط تھا, ٹھیک نہیں تھا, تو یہ غلطی حضرت معاویہ کی ہے. اس پر دفاع کرنا بھی میں جانتا ہوں, اس پر بھی دفاع کرنا جانتا ہوں. یزید کی غلطی آپ حضرت معاویہ پہ ڈالیں گے تو ایک باپ بیٹا قرآن کریم میں اس سے پہلے موجود ہے. وہاں بیٹا ٹھیک ہے یا باپ ٹھیک ہے, قرآن کہتے ہیں بیٹا غلط ہے, باپ ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام, اے اللہ انہو من اہلی, یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. بیٹا کنان ڈوب گیا, فحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ڈوب گیا. وہ بیٹا غلط ہے. کہو گے نوح علیہ السلام کی تربیت میں اثر تھا؟ آپ کہو گے کہ نوح علیہ السلام نے کوئی نعوذ باللہ غلطی کی تھی؟ نبی کو غلطی کوئی کہے ہم اسے مسلمان نہیں کہیں گے. جو نبی سے کذب کا اور غلطی کا اور بہتان کا الزام لگائے, میں اس کا اسلام نہیں مانتا. جو نبی پر الزام تراشی کر رہا ہے, تو نبی کی تربیت میں کوئی کمی تھی؟ نبی کی تربیت میں کوئی خامی تھی؟ کیا کہو گے؟ بیٹے کی اپنی بربادی, نوح کی اپنی آبادی, یہی کہو گے؟ یہ جواب کاپی پیسٹ کر لو. یزید جانے اور اس کا معاملہ جانے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. کیسی بات کرتے ہو یار, کیسی بات کرتے ہیں. ہم کوئی یزیدی نہیں ہیں. بیٹوں کی غلطیاں اگر باپ پر ڈالو گے تو بہت سے معاملات میں پھر سوال کھڑے کر دوں گا, پھر ان کا جواب آپ کے بس کی بات نہیں بنے گا. خالہ جی اور پھپھو جی کا گھر کا کام نہیں ہے دین کے معاملے میں سوال کرنا. ایک سوال کے اوپر پھر 10 سوال ہوتے ہیں, اور ان کو حل کرنے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے. مولانا سلمان ندوی صاحب نے بہت بدبختی کی, بہت امت کی نگاہوں سے ایسا اللہ نے گرا. حضرت مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے مشہور ولی اللہ فقیر
اور فتح دارالعلوم دیوبند کے اصل یہ کہ بنیاد حضرت مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بہت ولی اللہ انسان تھے۔ حضرت مفتی صاحب کو یہ اشکال ہو گیا کہ قرآن کہتے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا کے سفارش بھی نہیں ہوگی۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، انسان کو اپنی محنت کام آئے گی۔ اور حدیثیں کہہ رہی ہے کہ جی حافظ حضرات سفارش کریں گے، من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار۔ حافظ صاحب 10 آدمی کی سفارش کرے گا، علماء کریں گے، شہداء کریں گے، حدیثیں تو کہہ رہی سفارش ہوگی، انبیاء سفارش کریں گے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا کہ ہر ایک اپنا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ چلے گئے حضرت گنگو ہرم، پوری رات غریب پیدل جاتے جاتے صبح فجر کی نماز میں گنگو پہنچے۔ حضرت گنگوئی فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے، فرمانے لگے پیارے میرا یہ اشکال ہے، مرنے سے پہلے مجھے مسئلہ بتا دو۔ حضرت نے فرمایا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ فِي الْإِيمَانِيَاتِ، ایمانیات کے اندر اگر کوئی بے ایمان ہے اور وہ جہنم میں جا رہا ہے، ایمان کوئی بے ایمان کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اور اس کی بے ایمانی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکے گا، اس کی بے ایمانی کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھائے سکے، وہ خود اپنی بے ایمانی، وہ جائے گا جہنم میں۔ اور جو سفارش والی آیتیں اور سفارش والی حدیثیں وہ اس وقت ہے کہ اعمال میں کمزوری ہے، اعمال میں کمزوری، ایمان ہے اس کا، اعمال میں کمزوری ہے تو انبیاء بھی سفارش کریں گے، حافظ بھی، شہداء، مجاہدین، غازی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ سمجھتا ہے؟ یہ مسئلہ ہو گیا، اس کا حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس میں ایک اور چھوٹی سی بات ہے، بوجھ نہیں اٹھائے گا جبکہ اس قسم کے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ جو گناہ غیر متعدی ہوں۔ میرے گناہ مجھ تک محدود ہے، آپ کے گناہ اب تک موجود ہے، تو میرے گناہوں کو آپ نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن آپ نے ایسا گناہ کیا کہ آپ بدعتی بدعت کر بھی رہے، مجھے بھی بدعت پر لگا رہے، تو یہ آپ کی گناہ متعدی ہے۔ اب تو بدعت کی وجہ سے تو بھی جہنم میں جائے گا، اور مجھے جو بدعت پہ لگایا ہے میرے یعنی یہ کہ آپ ضال بھی ہے، بدعت کر رہے، اور مضل بھی ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اب ضلالت اور اضلال دونوں ڈبل آپ کے گناہ ہوں گے۔ یہ متعدی میں دوسروں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ غیر متعدی گناہوں میں تو نہیں ہوگا، لیکن متعدی گناہوں میں آپ کے گناہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایسی سنت اور ایسا طریقہ ایجاد کیا بدعت کا کہ جس پر دوسرے لوگ بدعت پر لگے، تو ایسے موقع پر پھر یہ ہے کہ آپ کو اس دوسرے کو جو جتنی بھی بدعت کر رہا ہے وہ سارا آپ کے اس پہ آئے گا۔ اب آ جاؤ، آمینو ایمانن کا ایمان الناس، اور الناس سے مراد صحابہ ہے۔ آمینو ایمان والا ایجابی حکم ہے، لیکن اس کا مدار قید پر ہے، عام ایمان مراد نہیں ہے، ابو علی سینہ والا ایمان مراد نہیں بلکہ کا ایمان صحابت ہے۔ اس کی وضاحت قرآن نے دوسری جگہ کر دی، فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ، اگر تمہاری ایمان کی طرح اگر یہ لوگ ایمان لائیں فقط اہتدوا، ہدایت ملے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ معیار ایمان ہے، یہ معیار ہے، یہ اصول ہے مولانا۔ اس لیے حضرت مولانا مودودی صاحب سے ہم استفادہ کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن امت نے اس سلسلے میں ان سے کوئی اتفاق نہیں کیا۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ صحابہ کی دشمنی نہیں ہے، دشمنی ہے قرآن کی ہے، دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ قرآن جو ہمیں پہنچا ہے یہ صحابہ سے اور تواتر و طبقہ سے پہنچا ہے، سمجھے؟ مولانا سلمان ندوی صاحب نے بہت بدبختی کی، بہت امت کی نگاہوں سے ایسا اللہ نے گرا دیا، اس کو ذلیل کر دیا کہ لکھنؤ کو ہمارے اکابرین کو بدنام کر کے اس نے چھوڑ دیا۔ سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں صحابہ کو منافق کہا گیا ہے، یہ ان کے الفاظ ہے کہ سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں، سورہ توبہ میں 60 خباثتیں بیان کی ہے، صحابہ کی نہیں بلکہ منافقین کے سب کو، سبحان اللہ۔ صحابی وہ ہے کہ جی ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان کی حالت ہی میں ان کا انتقال ہو چکا، ایمان، اسلام نہیں بلکہ ایمان، اس کے بعد بات ہی ختم ہے۔ بخاری نے خود جلد اول میں یہی تعریف کی۔
امام بخاری نے خود یہی جہاں مناقب صحابہ بیان کیا اس میں یہی کی. کچھ والا پڑ گیا. اور پھر یہ ہے کہ یہ اللہ آپ کو بھلا کرے اس پر اتفاق ہمارے پاس ہے کیا؟ نہ جبریل میرے گھر میں آیا، نہ کسی اللہ آپ کو دشمنان صحابہ میں سے کسی کے گھر پہ آیا، نہ میں نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ قرآن ان سے حاصل کیا. یہ قرآن ہمیں تواتر و طبقہ کے طور پر جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، تواتر الاسناد، تواتر الطبقہ، تواتر التوارث والتعامل، تواتر القدر المشترک، تو یہ تو تواتر الطبقہ کے طور پر، تواتر الاسناد کے طور پر حدیثیں پہنچی ہے. سمجھے؟ جس طریقہ پر دشمنان صحابہ پر رد ہے، اس طرح دشمنان حدیث پر بھی، جو پرویزی جو اپنے آپ کو کہتے. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام اعلاء السنن والے بہت بڑے آدمی ہیں، سبحان اللہ، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن ان کی اولاد مرتد ہو گئی. فقہ القرآن جس نے لکھی ہے اس کے بیٹے نے 8 جلدوں میں، آج کل شاید وہ چھپتی نہیں ہے، اس پر پابندی ہے. تو یہ لوگ منکرین حدیث تھے، منکرین حدیث، اور کہتے ہیں حدیثیں بعد میں آ گئی ہے، اس صحابہ پر اعتماد نہیں ہے. تو صحابہ پر وہ آپ یہ کہہ دیں کہ اصحاب رسول اللہ ہم روات الاحادیث الذین ہم روات الحدیث وہم روات القرآن والذین ہم روات القرآن ہم روات الحدیث. جو روات القرآن ہے، قرآن کا راوی وہی صحابہ ہے، ادھر معتبر ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ادھر صحابہ معتبر نہیں. حضرت مولانا مودودی سے بہرحال یہ ہے کہ بہت سنگین خطا ان سے ہوگی. صحابہ کو جس طریقے پر اس نے لتاڑا ہے، اور دشمنان صحابہ وہ تو ویسے بدبخت ہیں، ان کو اللہ پاک نے یہ ہے کہ قطعی طور پر، اٹل طور پر اللہ نے ان کو جہنمی بنا دی ہے. یہ آیت معیار صحابہ پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لائے ایماناً کا ایمان سفہائے، بے وقوفوں کی طرف. صفی ایک تو معنی الجاہل، سمجھے، اور دوسرا ضعیف الرائے، جو تھوڑے عقل والے، عقل بھی نہ رکھے. یہ